बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। व्यूअर्स, इससे पहले हमारी वीडियो है माइग्रेन, आधे सर के दर्द के बारे में, तो आप लोगों ने वो देखी है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, दूसरे लोगों तक, ग्रुप्स तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना फ़ोन नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर है वो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, व्यूअर्स ने मुझे कहा कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो नहीं मिलता। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0328010116। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 0328010116। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो इस दौर की एक बहुत ही बड़ी डिजीज़ है और दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका क्या इलाज है, क्या ऐसे टिप्स हैं जिससे डिप्रेशन को कम किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई सोशल हादसा हो जाता है, कोई बंदा हर्ट होता है फैमिली में, या आपके जानने वाले किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, या किसी को कोई कारोबारी तौर पर नुकसान होता है, या उसको कोई बंदा किसी के जज्बात को हर्ट करता है। तो अमूमन ये होता है कि हम कुछ अरसा के बाद उस परेशानी या गम को भूल जाते हैं। तो डिप्रेशन में ये होता है कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है, कोई ज़िंदगी में गम या परेशानी आई है, तो आप मुसलसल उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ओहो हो, ये क्यों गया, फलां बंदा क्यों मर गया, वो मेरा बड़ा प्यारा था, मुझे कारोबार में लॉस क्यों हुआ। इस तरह की जो बातें हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमारे जहन से जाते नहीं हैं। और वैसे तो हमें ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो उस बीमारी में, डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है, वो हर वक्त नेगेटिव चीज़ों को सोचता रहता है और वो आम तौर पर अपने आप को ही बुरा भला कहना शुरू कर देता है कि मेरी ये गलती है, मैं ही गिल्ट हूँ, मैं ही मुजरिम हूँ, मैंने ये काम क्यों नहीं किया, मैंने इस वक्त से फ़ायदा नहीं उठाया, मेरी वजह से हुआ है। या वो कुछ लोगों को कहना शुरू करता है कि हमारे फलां बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। तो वो इन चीज़ों को सोचते सोचते इस कदर वो इन सोचों के अंदर गुम हो जाता है कि उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। ना ऐसा बंदा को कारोबार कर सकता है, ना कोई ज़िंदगी का और काम कर सकता है, ना उसका दिल करता है करने को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशरे से बिल्कुल अलग थलग अपने आप को कर लेते हैं। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। या कुछ लोग जो हैं वो, उनको जब डिप्रेशन होता है तो वो हर वक्त अकेले बैठ के रोते रहते हैं या कुढ़ते रहते हैं और गम की कैफियत में रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो गुस्सा के अंदर वो ये भी नहीं देखते कि वो क्या अल्फाज कह रहे हैं। वो लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देंगे, चीज़ों को जो है उठा के पटकना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे। तो इसकी जो मेडिकल जो रीज़न है, उसमें ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनका इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं जो अगर कम पैदा हों तो हम गम की कैफियत में रहते हैं, हमें सैडनेस हो जाती है। और अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा पैदा हो तो फिर हमें एंगर आना शुरू हो जाता है, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यानी कि दोनों साइड पर इंसान जो है ना, वो एक इंतहा पे चला जाता है, या तो गुस्से की इंतहा हो जाती है या गम की इंतहा हो जाती है। तो इंसान की जो अपनी एक सोशल लाइफ है
وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی ریزن ہے۔ اب ہم ایسے ٹپس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن سے ڈپریشن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو آلویز بزی رہنا چاہیے، اس کو کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے، کوئی وہ مشغلہ، کوئی ہابی وہ کرے، کوئی جاب کرے، کاروبار کرے، تاکہ اور لوگوں سے ملے، تاکہ اس کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو، وہ ڈائیورٹ ہو۔ وہ جب تک لوگوں سے ملتا رہے گا، اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، تو اس کو سیڈنس یا ڈپریشن یا غم یا پریشانی اس کے خیالات نہیں آئیں گے، یعنی اس کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ایسے مریض کو بزی ہو جانا چاہیے۔ تو یا اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ کوئی ایکسرسائز کرے، واک کرے، اور اپنی نیند پوری کرے۔ اس کے علاوہ وہ جم کرے، ہارڈ ایکسرسائز کرے، تاکہ اس کے اندر جو کیمیکل کا امبیلنس ہے وہ مینج ہونا شروع ہو جائے، اور اس سے اس کی توجہ جو ہے وہ بھی ہٹ جائے گی۔ اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں، ایسی زیادہ مرغن غذائیں، زیادہ مسالہ دار غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرے، پھلوں کا استعمال زیادہ کرے، پانی زیادہ پیے، اور اپنا ریلیجن کی طرف، مذہب کی طرف، عبادت کی طرف، میڈیٹیشن کی طرف تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ رجحان ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا کافی کتھارسس ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو بہت پیسفل، پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں کہ ڈپریشن کی ہومیوپیتھک میڈیسن۔ ہومیوپیتھی میڈیسن جو ہیں ڈپریشن کے لیے بہت ہی بہترین اور موضوع ہیں، کیونکہ یہ نیچرل ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی میڈیسن ہے کارسینوسن۔ کارسینوسن ایک ایسی میڈیسن ہے، اس کا مریض جو مستقل کسی ذہنی دباؤ میں رہا ہو، کسی دکھ میں رہا ہو، تو اس کے لیے کارسینوسن بڑی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگنیشیا میڈیسن ہے۔ اگنیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو غم کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے وہ زندگی میں اپنی کوئی گول نہیں حاصل کر سکا، کوئی منزل نہیں پا سکا، تو وہ یا اس کا کوئی عزیز جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ایسی کیفیت میں اگنیشیا اچھی ہے۔ اگنیشیا کا مریض ہر وقت جو ہے وہ رونے کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور تنہائی پسند ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اکیلے کمرے میں بیٹھا رہے، اور وہ اپنے ماضی کو مسلسل یاد کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ ڈپریشن میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ماضی کو یاد کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ ماضی میں اگر میں یوں کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یا میرا وہ جو پاسٹ ٹائم تھا، ماضی تھا، وہ بڑا اچھا تھا، اب جو میرا وقت ہے یہ مشکل ہے۔ تو انسان کو جب اپنا پاسٹ یاد آتا ہے تو پاسٹ میں وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے ایک دوائی ایسڈ فاس ہے، سٹیفس گریا اس کی میڈیسن ہے۔ بعض اوقات ڈپریشن کے مریض جو ہیں وہ خودکشی کی طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن جو ہے بیسیکلی زیادہ تر یہ خواتین میں پایا جاتا ہے، اور اگر یہ مردوں میں پایا جائے تو وہ ایسے مرد ہوتے ہیں جو بچپن میں بہت زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے تھے شرمیلے تھے، لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ بھاگتے تھے، تو ان کو اگر ڈپریشن ہو جائے تو مردوں میں یہ ڈپریشن عموماً خودکشی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ مریض جو ہے سوئسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بظاہر وہ آپ کو بالکل نارمل نظر آئے گا، لیکن مریض جو ہے اس کے اندر خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے ہومیوپیتھی میں آرم میٹیلیکم ایک دوائی ہے، اس کے علاوہ نیٹرم سلف ہے۔ تو اس ڈپریشن کے مریض کو اپنی نیند جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اس میں مریض کو اپنا جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، یعنی جس ٹائم آپ روز سوتے ہیں اسی ایک ہی ٹائم پہ روز سوئیں، ایک ہی ٹائم پہ جاگیں، اور اپنے سونے کے جاگنے کے اوقات میں تبدیلی نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی ڈپریشن کا مرض جو ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے
تو اس میں ہومیوپیتھک ایک بہت اچھی دوائی ہے پیسیفلورا مدر ٹنکچر، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، اور کو 30 سے 40 تک قطرے آپ 1 کپ پانی ملا کر رات کو بھی لے سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ڈپریشن کا بہت سیویئر مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر ہے 0328 0101 لونیا منڈی، ساگر روڈ، صدر کینٹ، لاہور۔ تو آپ اس نمبر پہ پہلے مجھ سے اپائنٹمنٹ لے لیں، پھر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو دبا لیں، اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ ڈپریشن کا مرض ہے تو وہ اس سے کوئی اس ویڈیو سے ان کو کوئی گائیڈ لائن مل جائے، کوئی ان کی رہنمائی ہو جائے، کیونکہ یہ مرض بہت ہی پراذیت ہوتا ہے۔ یہ بظاہر تو نظر نہیں آنے والی بیماری، لیکن مریض ذہنی طور پر بہت زیادہ اذیت محسوس کرتا ہے۔ انشاءاللہ بھی جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بیماری اور اس کا ہومیوپیتھک علاج۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔